पहला सवाल भाई तुषार दीक्षित का है। आप पूछते हैं कि आपने तो अपने भाषण में ईमान के पिलर्स के बारे में बताया, क्या इसी तरह इस्लाम के पिलर्स के बारे में कुछ है जो हिंदू धर्म से समानताएं रखती हैं? भाई तुषार का सवाल था कि मैंने तकरीर में इस्लाम में जो ईमान के अरकान हैं और हिंदू धर्म में इन दोनों के बीच जो यकसानियत है उसका जिक्र किया। क्या हिंदू धर्म और इस्लाम के अरकान में यकसानियत है कोई? जैसे मैंने तकरीर में फरमाया था कि सारी यकसानियत का जिक्र करने का वक्त नहीं था, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं इस्लाम में जो पिलर्स है, इस्लाम में जो अरकान हैं और हिंदू धर्म में यकसानियत काफ़ी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 1 हदीस नंबर 8 में इस्लाम 5 अरकान पे मबनी है। इस्लाम के 5 अरकान है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद के बारे में। नंबर 2 सलाह। नंबर 3 ज़कात। नंबर 4 सौम और नंबर 5 हज। पहले रुकन का जिक्र तो तकरीर में कर चुका हूँ मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि खुदा एक है, हमें बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए, और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रुकन इस्लाम का है अकीमुस सलाह, टू एस्टैब्लिश सलाह। सलाह के तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा, और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुक़नुती रब्बी की वस्जुदी वरक़ई मर्रा याकीन, ऐ मेरी आप सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए। सजदा का कई जगह जिक्र है। जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है साष्टांग का। साष्टांग, साष्टांग के मानी क्या है? सा, आश और अंग। स के साथ आष्ट आया है, आष्ट की मानी है 8, और अंग की मानी है जिस्म का हिस्सा। तो साष्टांग के मानी है 8 जिस्म के हिस्से। उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो 8 जिस्म के हिस्से लगना चाहिए। अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते साष्टांग करते हुए, वो पूरा जमीन पे लेट जाता है, सारा बदन जमीन पे लगता है, लेकिन सही लफ्ज की मानी है 8 हिस्से बदन के लगना चाहिए। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 बदन के हिस्से लगते हैं जमीन को, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8 हिस्से। हम जब सिजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में। तीसरा रुकन ज़कात, कि हर मुसलमान जो 85 ग्राम 85 ग्राम्स सोना से ज़्यादा उसके पास बचत है, उसे हर कमरी साल 2.5% खैरात में देना चाहिए। और ज़कात की मानी है टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। अगर हर अमीर इंसान दुनिया में ज़कात दे तो गरीबी हट जाएंगी, कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में आता है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि ज़कात इसलिए है ताकि वेल्थ, जायदाद, माल सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे। The wealth does not circulate
only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے، کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیا گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے، پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں، اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان سوم. ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے، کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک، ایک قمری مہینے تک، تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، اور روزے میں رمضان کے مہینے میں کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو ایک مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منوسمرتی اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پاٹھ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں، اور پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 204 میں بھی. پانچواں رکن اسلام کا پانچواں رکن ہے حج. ہر بالغ مسلمان کو جو حیثیت رکھتا ہے مالی اور صحتی، اسے کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے، جس کے معنی اسے مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں. اور حج ایک سب سے اچھا ایگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کا، بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل بردرہڈ، یونیورسل بردرہڈ. تقریباً 25 لاکھ لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور مرد پہنے ہوتے 2 سفید کپڑے بنا سلائے ہوئے. آپ یہ نہیں پہچان سکتے آپ کے پاس جو کھڑا ہے وہ راجا ہے یا فقیر ہے. سب سے بہترین ایگزامپل ہے یونیورسل بردرہڈ کا، عالمی بھائی چارے کا. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے،
مرد اور عورت کے، اور ہم نے آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے، اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، عمر کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، راجا یا فقیر، سفید یا کالا، پیلا یا گھیواں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ، صرف نیکی کی بنیاد پہ۔ اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے، پلگرمیج ہے، تیرتھ یاترا ہے۔ ایک ذکر ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 3، پاٹھ نمبر 29 میں، منترا نمبر 4 میں، جس میں لکھا ہے کہ الیس پد پہ جاؤ جو نبھا پرتھوی میں ہے۔ الیس پد کی معنی سنسکرت میں ہے الے مطلب خدا، سپد مطلب جگہ، خدا کی جگہ، اور جب ڈکشنری میں دیکھیں گے لکھا ہے الیس پد مطلب ایک تیرتھ یاترا کی جگہ، خدا کی جگہ، اور لکھا ہے یہ جگہ، یہ الیس پد ہے نبھا پرتھوی میں۔ نبھا پرتھوی کی معنی سینٹر آف دی ارتھ، زمین کے بیچ، اس پرتھوی کے بیچ، اور ہم جانتے ہیں مکہ پرتھوی کے بیچ میں، مکہ از ان دا سینٹر آف دی ورلڈ، اور یہ الیس پد جو خدا کی جگہ کا ذکر ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے یہ مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور جب آگے پڑھتے ہیں رگ وید کتاب نمبر 3 میں، پاٹھ نمبر 29، منترا نمبر 11 میں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہے۔ کیوں؟ اس میں ذکر آتا ہے نرشنسا کا، جو میں تقریر میں کہا، نرشنسا وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، جس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب الیس پد آیا، نبھا پرتھوی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کوئی شک نہیں باقی رہتا ہے کہ یہ جگہ جس کا ذکر ہے وید میں وہ ہے مکہ کے بارے میں۔ یہ مختصراً ساتھ تھا اسلام کے ارکان اور ہندو دھرم کے بیچ میں یکسانیت۔